جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے. ISL میں 4 اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے بچے, بھتیجے, بھانجے. تو ان سب کو اسائنمنٹ ملی. ان کے جو سر تھے حارث توقیر صاحب, انہوں نے اسائنمنٹ دی کہ آپ قاسم علی شاہ صاحب کا انٹرویو کریں. تو یہ انٹرویو اتنا شاندار تھا, انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ وہ کویشچن ڈھونڈے اور میرے کام کو بغور دیکھا. یہ سب او لیولس کے بچے ہیں اور جو انٹرویو آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ بڑا ہی کمال کا انٹرویو ہے. میرے تو اپنے یہ بچوں کی عمر یہی ہے, تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جتنے کانفیڈنٹ یہ سب بچے ہیں. عابس نے انٹرویو لیا اور آپ یہ ذہن میں رکھ کے انٹرویو سنیے گا کہ عابس کا یہ پہلا انٹرویو ہے جو کیمرہ پہ آ رہا ہے. شاید عابس نے اس سے پہلے انٹرویو لیا, لیکن کیمرے کو فیس کرتے ہوئے کچھ سوال پڑھ کے, کچھ سوال زبانی یاد, بڑا شاندار انٹرویو. اور عابس کے ساتھ میرا بڑا پیارا بھتیجا فصیح تھا, اس کے ساتھ عارف تھا اور ہماری بیٹی جو تھی کشف تھی. یہ چاروں اکٹھے آئے آج, انہوں نے ٹائم نکالا اور انٹرویو لیا. آپ اس انٹرویو کو ضرور دیکھیے گا. بڑے سوال ایسے ہیں جن کے جواب دیتے ہیں مجھے بڑا مزہ آیا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور پلیز انٹرویو سنیے گا. تھینک یو. السلام علیکم خواتین و حضرات. اور آج ہم ایک خصوصی مہمان کا انٹرویو لینے آئے ہیں جو موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں اور ان کی خود کی فاؤنڈیشن بھی ہے. دا مین ہم سیلف مسٹر قاسم علی شاہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بیٹا. کیسے ہیں سر آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. فرسٹ آف آل تھینک یو, آپ نے اپنے اتنے بزی اسکیجول سے ہمیں ٹائم نکالا. آپ کا شکریہ جی. تو لیٹس اسٹارٹ ود دا انٹرویو. تو میرا پہلا یہ سوال ہے کہ آپ کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جس نے آپ کو اپنے شوق کو بڑھانے کی ترغیب دی؟ بیٹا میرا سارا جو جرنی ہے یہ جرنی سیلف ڈسکوری کا جرنی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سیلف ایکچولائزیشن ہے, خود شناسی ہے, خود کو جاننا ہے, وہ کوئی مقام نہیں ہے, وہ ایک ٹریک ہے جس پہ چلتے 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 آخر کار آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اور اس میں سب سے بڑی جو چیز خود شناسی کے سفر میں آپ کو ملتی ہے وہ فلو ملتا ہے. آپ گو وتھ فلو کے ساتھ چلتے ہیں. تو میں خوش قسمت ہوں, اس نے مجھے اللہ نے بڑی آسانی کی کہ بڑی چھوٹی عمر میں نے ڈسکور کر لیا کہ میں ٹیچنگ کے لیے پیدا ہوں, پڑھانے کے لیے پیدا ہوں. آج جب میں نے ٹائپس کو پڑھا, پرسنالٹی ٹائپس کو, جو کال جنگ کی تھیوریز ہیں, MBTI اس کو کہتے ہیں, تو میری جو پرسنالٹی ٹائپ ہے وہ ENFJ ہے. ENFJ بون ٹیچر ہوتے ہیں. تو اللہ کا کرم ہے کہ میں میرا جو کلاس کا ٹیچر بننے سے اسکیل بڑا ہو گیا اور میں سوسائٹی کے لیول پہ چلا گیا. کیا آپ کسی ایسے شخص کی کامیابی کی کہانی بیان کرنا چاہیں گے جسے آپ نے حوصلہ افزائی دی ہو؟ میرے لیے سب سے بڑی جو موٹیویشن ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف ہے. میں نے جب دی 100 مائیکل ہارٹ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھی جس میں دنیا کے 100 مؤثر ترین لوگ جنہوں نے دنیا کی تہذیب پہ, دنیا کے ارتقاء پہ اثر ڈالا, وہ کتاب پڑھی تو پہلا نامی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. مائیکل ہارٹ کا یہ ماننا تھا کہ دنیا کے تہذیبی ارتقاء میں اور دنیا کو آگے بڑھانے میں جتنا بڑا کنٹریبیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کسی کا بھی نہیں ہے. تو میرے لیے ایک بہت بڑی موٹیویشن تھی. یعنی میرے لیے کلمہ ہی ایک بہت بڑی موٹیویشن ہے کہ میں ایک ایسے رسول کا امتی ہوں جن کی جو زندگی ہے, جن کی جو لائف ہے وہ تحریک سے اور موٹیویشن سے بھری ہوئی ہے. اکثر لوگ ڈسپلن اور موٹیویشن کو ڈسپلن سے موٹیویشن کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں. آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ دونوں کی اپنی اہمیت ہے. موٹیویشن آپ میں انیشیٹو پیدا کرتی ہے, موٹیویشن آپ کو ایک ڈٹرمنیشن دیتی ہے, موٹیویشن آپ کے اندر ایک گرٹ پیدا ہوتی ہے اس سے. اور ڈسپلن آپ کو سمیٹری میں رکھتا ہے. ڈسپلن آپ کو کہہ لیجیے آپ کے نروز کا امتحان ہوتا ہے, ول پاور کا امتحان ہوتا ہے. تو دونوں اپنی جگہ پہ اہم ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو یہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا آئیڈیا کہاں سے آیا؟ میں بیٹے پڑھاتا تھا اور میں سبجیکٹ ٹیچر تھا میتھمیٹکس کا اور فزکس کا. تو کلاس جب ختم ہوتی تھی تو میرے پاس 5-10 منٹ بچ جاتے تھے. تو مجھے کلاس پڑھانے کا اللہ کا شکر ہے میری کمانڈ اتنی اچھی تھی کہ ٹائم پہ میری کلاس ختم ہو جاتی تھی. ٹائم سے پہلے میں جو ٹائم بچا ہوتا تھا اس ٹائم میں ایتھکس اینڈ مورلس کی بات کرتا تھا, موٹیویشن کی بات کرتا تھا. اور میرے جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے پیرنٹس آ کے کہتے تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ نہ فزکس نہیں پڑھا رہے, صرف میتھ نہیں پڑھا رہے, آپ کی وجہ سے بچوں میں مورلز آ گئے ہیں, ایتھکس آ گئے ہیں, پیرنٹس کا احترام کرنے لگ پڑے ہیں. ینگ بچے تہجد پڑھنے لگ پڑتے تھے, ینگ بچے نماز پڑھنے لگ پڑتے تھے. تو خبر نہیں تھی کہ میرا یہ جو کام ہے آخری 5-10 منٹ کا, یہ میری پہچان بن جائے گا. 2010 میں نے پڑھانا شروع کیا تھا 1998 سے. آئی واز ان سیکنڈ ایئر. تو UET میں چلا گیا 2000 میں, میرا 2000 کیمیکل بیچ تھا. لیکن 2010 میں میری ویڈیوز ریکارڈ ہونا شروع ہو گئی, یہ آخری جو 10 منٹ کی تھیں. یعنی میتھ فزکس کے لیکچر نہیں ریکارڈ ہوتے تھے, یہ سبجیکٹ جو تھے نا یہ ریکارڈ ہو جاتے تھے. اور یہ اپلوڈ ہونا شروع ہو گئی. یوٹیوب آ چکا تھا. میں پچھلے 14 سال سے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ موجود ہوں. تو 2015 میں یہ وائرل ہو گئی.
مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ ایک دم یہ کیسے خود بخود اللہ نے کرم کیا وائرل ہوگی. جب وائرل ہوئی اس کے بعد تو پھر خبر نہیں ہے کہ دنیا کے کتنے ملک دیکھ لیے, اور پھر ہم نے یہ فاؤنڈیشن بنا لی, ایک نو پروفٹ ادارہ ہے, اور اس کے ذریعے کتنی خیر پھیل رہی ہے. پھر ٹرینرز کو, اسپیکرز کو, جو انٹیلیجنسی ہے, رائے عامہ دینے والے لوگ ہیں, ان کو ہم نے جگہ دینی شروع کی. تو یہاں ہر منتھ تقریباً کو 3-4 ہزار اسٹیپ ان اسٹیپ آؤٹ ہے اس ادارے میں, اور یہاں پر 10 پروجیکٹس چل رہے ہیں. تو یہ دراصل میرے وہ سارے کام جو میں کر رہا تھا اس کا ایک اپ گریڈ ورژن. تب بھی میں ایسے, میرے بچے تھے جن کے پیرنٹس کی لڑائی ہوتی تھی, وہ میرے سے صلح کرواتے رہے آ کے. آج ہمارا صلح کا ونگ ہے, اسے جسٹس انوار صاحب دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس 3000 کیسز ہیں. تب بھی جب میرے پاس بچے پڑھتے تھے تو میں اپنی پاکٹ منی سے ان کی فی دے دیتا تھا, ایگزامینیشن فی یا فلانی. آج یہاں پر 700 بچے ہیں یونیورسٹی کے جن کو منتھلی ہم 10,000 روپیز پے کرتے ہیں اور ان کی گرومنگ پہ انویسٹ کرتے ہیں. اس زمانے میں کتابیں, لٹریچر بانٹتا رہتا تھا. آج باقاعدہ ہمارا پبلیکیشن کا سیکشن ہے. تو اس زمانے میں بھی ہم مہمانوں کو جی آئی کہتے تھے. آج ہمارا وزٹ فاؤنڈیشن پروجیکٹ ہے, ہر مہینے 1500-1600 بچہ آتا ہے, فری آف کاسٹ لیکچر لیتا ہے, چائے پیتا ہے, چلا جاتا ہے. اس زمانے میں کوئی اچھی کتاب اس کو پروموٹ کرتا تھا, ادیب کو پروموٹ کرتا تھا, شاعر کو پروموٹ. اب بھی یہاں پر کتابوں کی تقریباً رونمائی ہو رہی ہے. دراصل وہ سارے پرانے کام وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزرتے گزرتے یہاں پہنچے. اگر آپ کسی بھی تاریخی شخصیت سے مل سکیں, کوئی بھی, اور ان سے کوئی سوال پوچھیں, کوئی بھی, بڑے سوال ہیں. مجھے کاش کہہ لیجئے پرانے ناموں میں برٹن رسل ملے, میرے اس سے بڑے سوال ہیں. مجھے سوکریٹس ملے, میرے اس سے سوال ہے. مجھے بدھا ملے, میں اس سے بڑے سوال کروں گا. ایک سے آپ کیا سوال کریں گے؟ مثال لیجئے کہ اگر میرا برٹن رسل سے سوال ہو تو میں برٹن رسل سے یہ سوال ضرور کروں گا کہ جو ایک اعتقاد ہے اور ایک جو یقین ہے وہ خوشی کے لیے کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس کی ہیپینس پہ کتاب ہے, وہ میں نے پڑھی ہوئی ہے. تو یہ جو ایک توکل ہے ہمارے, کیونکہ وہ تو دہریہ تھا, خدا کو نہیں مانتا تھا, لیکن میں اس سے بات کروں گا اس اعتقاد کی اور اس یقین کی کتنی اہمیت ہے. آنے والے سالوں میں آپ پاکستان کی معیشت کہاں دیکھتے ہیں؟ بہتر ہو جائیں گی چیزیں انشاءاللہ. ایفرٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور مجھے اللہ کے گھر سے بڑی خیر کی امید ہے انشاءاللہ. کریٹیوٹی اور انوویشن کو بہت سے لوگ قابلیت کے طور پر نہیں دیکھتے, اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ کامیابی صرف ذہین افراد ہی پا سکتے ہیں. آپ کا اس پر کیا رائے ہے؟ دیکھیں, میرا ماننا یہ ہے کہ کامیابی دراصل کسی گول کو اچیو کرنا, اس کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے. اس کے لیے ایک کلیئر گول سیٹنگ چاہیے, اس کے لیے ایک پریزرنس چاہیے, اس کے لیے استقامت, اس کے لیے ہارڈ ورک, اس کے لیے انوویشن, یہ سب چیزوں کی ضرورت ہے. تو ان کا موازنہ کرنا بڑا مشکل ہے. ہر چیز کی ایک اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. باقی دیکھیں, دنیا کا کوئی شخص بھی بون بڑا نہیں ہوتا, بڑا عظیم انسان نہیں ہوتا, وہ پالش ہوتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. ایک نیچرل ٹیلنٹ رکھنے والا سنگر بھی اگر ریاض نہ کرے, جسے پریکٹس کہتے ہیں, تو وہ سنگر نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے. آپ کی کامیابی کے پیچھے مین کس کا ہاتھ ہے؟ دیکھیں, اگر خوبیوں کی بات کریں تو میں ان خوبیوں کی بات کرتا ہوں جو کتابیں میرے پہ لکھی گئی ہیں, جو لوگوں نے رائے دی ہے, جو میرے ملنے والے کہتے ہیں. اس میں 3 چیزوں کا رول بہت زیادہ, اور میں اللہ کا کرم سمجھتا ہوں, اس میں میرا کمال نہیں ہے. ایک اخلاص ہے, دوسرا محنت ہے, اور تیسرا ادب کرنا ہے. میں نے کبھی کہہ لیجیے اپنے ٹیچرز کو, اپنے محسنوں کو, ان سے میں نے سیکھا, میں نے کبھی ان کی گستاخی نہیں کی. پیرنٹس سب, ان کا میں نے بڑا احترام کیا, ان سے دعائیں نکلوائی ہیں, اور جو کام کیا خالص ہو کے کیا, یا نہیں کیا یا خالص ہو کے کیا. ایسا موٹیویشن کے بارے میں کون سا مت ہے جو آپ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, لوگوں نے موٹیویشن کو کنفیوز کر دیا بہت زیادہ. انڈیا میں 5300 اس وقت یوٹیوبرز ایسے ہیں, یا انہیں موٹیویشن اسپیکر یا آپ انفلوئنسر کہہ لیں, جن کا سبسکرائب 1 ملین پلس ہے, اور ان کے 3 کام ہیں پوری نیشن کے لیے. ایک موٹیویٹ, دوسرا انسپائر کرنا, تیسرا ایجوکیٹ کرنا. وہ نیشن کہاں جا رہی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. خود کو بہتر بنانے کے کچھ مؤثر طریقے آپ کیا کریں گے؟ بہت سے طریقے, میں ایک طریقہ صرف بتا دیتا ہوں. روز کچھ پڑھیں, روز کچھ سیکھیں, اور اسے کورس کے علاوہ سیکھیں. کوئی کتاب, کوئی ڈاکومنٹری, کوئی مووی, کچھ نہ کچھ پڑھیں ضرور. ٹھیک ہے. اپنے مقصد کو حاصل نہ کرنے کے لیے آپ نے کسی سے ان کا سب سے بڑا بہانہ سنا ہے کبھی؟ کامن ہے جی, لوگ دوسروں کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں, اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرتے. بڑا آسان ہے کہ کسی کو غلط کہنا اور خود اپنی غلطی نہ ماننا. اگر آپ اپنے آپ کو ماضی میں کوئی مشورہ دے سکیں تو وہ کیا ہوگا؟ میں اگر ایسا ہوتا کاش کہ میں جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھا تو جو کلیئرٹی آج ہے شاید تب ملتی, لیکن کیونکہ ایک فطرت کا پروسیس تھا. ہمارے ملک میں کوئی کیریئر کاؤنسلنگ نہیں ہے, کوئی بتانے والے نہیں ہیں, کوئی گائیڈ کرنے والے نہیں ہیں, کوئی سیلف ڈسکوری کی طرف ہمارا سلیبس نہیں ہے, مٹیریل نہیں ہے, ایگزامینیشن سسٹم نہیں ہے, نہیں جان پاتے کہ ٹیلنٹ کیا ہے. تو اگر مجھے دوبارہ موقع ملتا تو میں سبجیکٹ کے طور پہ اینتھروپولوجی یا سائیکالوجی کو پڑھتا,
اچھا. میں نے بائی چوائس پڑھا, اس کو ڈگری میں نہیں پڑھا. آپ کی زندگی کی سب سے حیرت انگیز غلطی کیا تھی؟ اچھا, غلطیاں بے شمار ہیں جی میری نا جی, بڑی غلطی ہیں. مثلاً میں سب سے بڑی غلطی مانوں گا کہ ایک فیصلہ جو میں نے تھوڑا سا لیٹ کرنا تھا پہلے کر دیا. کئی غلطیاں ایسی, کئی دفعہ ایسے ہوا کہ میں ٹائمنگ میری غلط ہو گئی ہے, یا سم ٹائم غلطی ہوئی ہے میں سمجھا نہیں پایا, حالانکہ میرا کام ہی سمجھانا تھا, میں سمجھا نہیں پایا میں کرنے کیا جا رہا ہوں. اس سے کنفیوژن کریٹ ہوگی, کانسپرنسی بن گئی, کوئی ایک ٹرولنگ میرے خلاف شروع ہو گئی. تو میں لکیلی کو 3-4 دفعہ تو میں ٹاپ ٹرینڈ ہوا ہوں ٹویٹر پہ نیگیٹو ٹرولنگ میں, لیکن اس میں سچویشن کچھ اور ہوتی تھی اور جو ٹرینڈنگ تھی وہ کچھ اور ہوتی تھی. بعد میں پھر پتہ لگتا تھا کہ نہیں. تو یہ غلطیاں ہیں, انسان کی غلطیاں, بعض اوقات کسی سچویشن میں آپ ٹریپ ہو جاتے ہیں. اب آپ کا یوٹیوب چینل ہے ماشاء اللہ سے 3 ملین پلس ہیں, تو آپ کو اتنی نیگیٹیوٹی ملتی ہے, تو آپ اس پہ کیسے؟ آپ کی اگر کاز, آپ کو وجہ, میننگ آف لائف پتہ تو پھر میٹر نہیں کرتی, لوگ نہیں میٹر کرتے. نتھنگ جی, دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے, تنقیدیں کس پہ نہیں ہوئی, پیغمبروں پہ, رسولوں کو لوگوں نے نہیں چھوڑا, ان پہ تنقید کرتے. ہماری تو اوقات ہی کچھ نہیں ہے, پھر میٹر نہیں کرتا. آخر کار اب ونر ہوتے ہیں, آخر کار آپ سیٹل ہو جاتے ہیں, آخر کار وہ جو پانی پہ جھاگ ہے وہ بیٹھ جاتی ہے, اور سیٹل ہونے والی چیز پانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ہمارا آخری سوال یہ ہے کہ آپ جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, جو یوتھ آپ کو دیکھتی ہے, اس کے لیے کیا محنت کریں, شارٹ کٹ نہ ڈھونڈیں, اسٹرگل کریں, آج کے ماڈرن ٹرینڈس کو دیکھیں, اسکلز کو انہانس کریں, بڑے گولز بنائیں, ایسے گولز جو آپ کو موٹیویٹ کریں, اور لگے رہیں, ڈٹے رہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, بہت شکریہ, آپ نے اپنا ٹائم نکالا اتنے بزی اسکیڈول سے. ونس اگین تھینک یو سر. تھینک یو.